اب ایک اور اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں جی، اکثر بات لیکن یہ نہیں پوچھتے، یہ بہت کم لوگ پوچھتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حائض والے لوگ جو ہیں یا حائضہ جس کو حیض جس عورت کو ہے وہ جنبی شخص جو ہے وہ قرآن کو چھو سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے بڑے غور سے یہ بات سمجھیے گا، سنیے گا کہ حائضہ عورت یا جنبی مرد قرآن مجید کی تلاوت، اس کے لیے تلاوت جو ہے وہ جائز تو ہے، لیکن وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت حائضہ عورت اور جنبی مرد کے لیے منع ہے، اور یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، یہ اس کو منع ہے، جنبی کے لیے بھی اور حائضہ عورت کے لیے بھی. قرآن کا چھونا یعنی ہاتھ میں پکڑنا بھی منع ہے. قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے، اگر کوئی حیض والی عورت ہے یا کوئی جنبی مرد ہے، ان دونوں کے لیے قرآن پاک کو چھونا منع ہے. اگر کوئی شخص بے وضو ہے تو وہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو دیکھ کر یا قرآن کو ہاتھ لگانا اس کے لیے بھی پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 70 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر وہی لوگ جو پاکیزہ ہوں، جو لوگ پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، وہی قرآن کو چھوئیں، وہی چھو سکتے ہیں، کوئی اور قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.